اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ فلاح کی طرف۔ میرا نام ہے عامر عباس۔ کونین میں جو سلطان زمن ہے وہ مولا حسن مولا حسن مولا حسن ہے۔ جی تو ناظرین، آؤ فلاح کی طرف کا سفر جاری و ساری ہے۔ جی تو ناظرین، ہمارے پاس آج مہمان خصوصی ہیں خطیب اولاد ابو طالب جناب علامہ غلام علی حیدری صاحب، جو کہ فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولا حسن علیہ السلام کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی، تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف۔ جی علامہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جی شاہ صاحب، عامر شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اس سلسلہ کار خیر میں اور الفلاح کے لحاظ سے جو سلسلہ آپ کا چل رہا ہے اس میں جو آپ نے کامیابی کے قدم رکھے ان کی بھی، اور سرکار مولا امام حسن مجتبیٰ شہزادہ یمن شہزادہ سبز قبا قبلہ سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد کے سلسلہ میں آپ نے یہاں پہ جو بہت ہی خوبصورت اور روحانی محفل سجائی ہے، اس کو آپ کو بھی اور خصوص بالخصوص مومنین کو بھی اور تمام تر خصوص بالخصوص آپ لوگوں کے توسل سے سرکار قائم آل محمد امام محمد مہدی کی بارگاہ میں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان کے دادے کی آمد ہے۔ مولا امام حسن مجتبیٰ کے سلسلے میں دو باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ پیغمبر کی تصویر ہیں اور تصویر پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، آپ اخی شبیر ہیں، آپ نور نظر جناب زہرا اور جناب امیر ہیں، اور سورہ کوثر کی تفسیر ہیں۔ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام 15 رمضان 3 ہجری کو اپنے بابا کی جاگیر پہ اترے۔ یہ جملہ میں نے عقیدت کے لحاظ سے کہا کہ بابا کی جاگیر پہ، کیونکہ آپ کے والد گرامی، آپ کے والد نامدار مولا علی علیہ السلام کا ایک القاب بہت ہی مشہور و معروف جو رسول پاک کو بھی بہت زیادہ پسند تھا، سرکار ابو تراب کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ تو جب میں نے ابھی کہا کہ عرش سے جب وہ زمین پہ اترے، چونکہ زمین کو عربی میں تراب کہتے ہیں، تو اس لیے کہا کہ مولا حسن مجتبیٰ اپنے بابا کی جاگیر پہ اترے۔ بلکہ یوں کہوں کہ اگر آپ تھوڑی سی اجازت دے دیں، بلکہ یوں کہوں کہ امامت کا دوسرا قرآن عصمت رحل زہرا پہ نازل ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں پہ اپنا ہی بچپن اٹھا کے دیکھ رہے تھے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جیو اپنا ہی بچپن، اگر مزید کچھ کہوں تو یہ میرے عقیدے کی بات ہوگی کہ ہم اپنے عقیدے میں کہتے ہیں کہ رسول اپنا ہی آئینہ اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے اپنے آپ کو اس میں دیکھ رہے تھے۔ تو بہت ہی خوبصورت شخصیت ہمارے ساتھ قبلہ رضا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ علی رضا پنجتنی ان کا نام مشہور ہے، اور پنجتن کا یہ چوتھا افراد اس دنیا میں تشریف لے کے آیا ہے، بلکہ حدیث قصا جو چادر قصا کے لحاظ سے مشہور و معروف ہے، اس میں جو سب سے پہلے رسول پاک کے پاس داخل ہوں اسے مولا حسن کہتے ہیں۔ بلکہ میں ایک اور بات کہتا چلوں کہ جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ علی کل ایمان ہے، اور آج سے 200-250 سال نہیں بلکہ 300-400 سال پہلے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ فرما رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دی پناست حسین، یعنی حسین کو پوری کائنات نے دین کہا، رسول نے علی علیہ السلام کو کل ایمان کہا۔ حسن اس شخصیت کا نام ہے، حسن اس امیر کا نام ہے کہ جو مدینے کی گلیوں میں کل ایمان کی انگلی پکڑ کے چلتا رہا، کل دین کا ہاتھ پکڑ کے چلتا رہا۔ یعنی یہ ایسی شخصیت اس کائنات میں آئی کہ رسول پاک جیسے ہی دنیا میں حضرت مولا امام حسن مجتبیٰ آئے تو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے سب سے پہلے آتے ہی اپنی زبان حسن کے منہ میں دی۔ یعنی جو بچے کو گٹی پلائی جاتی ہے کہ یہ پہلی خوراک بچے کی، تو مولا حسن مجتبیٰ نے جو دنیا میں آ کے سب سے پہلی خوراک لی وہ زبانیں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اور اگر آپ شاہ صاحب اجازت دیں، چونکہ یہ آپ کی جد کا بھی تذکرہ ہے، میں ایک جملہ کہتا چلوں کہ یہ زبان وہ زبان ہے کہ پوری کائنات عالم میں جس زبان کے بارے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ میری وحی کے بغیر نہیں بولتی، تو یہ زبان وہ ہے کہ 13 رجب کو سب سے پہلے یہ زبان مولا علی نے چوسی۔
वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल इसी तरह 20 जमात सानी को जैसे पाक बीबी ज़हरा इस दुनिया में तशरीफ़ लेके आई, जिनके लिए रसूल ने कहा कि अल फातिमा तो कल्बी, फातिमा मेरा दिल है, वो तशरीफ़ लेके आई तो ये ज़ुबान बीबी फातिमा ने चूसी। इसी तरह 15 रमज़ान को मौला हसन मुज्तबा जब इस दुनिया में आए तो रसूल पाक ने वो अपनी ज़ुबान चुसाई और ज़ुबान चुसा के दुनिया वालों को ये बता दिया कि दुनिया वालों याद रखो, जिनसे मेरी कराबत है मैं उनको दुनिया में आते ही ज़ुबान देता हूँ। वाह 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 वाह, क्या अल्लाह आपको सलामत रहे जी। ये है मौला हसन मुज्तबा की वो शख्सियत कि जब दुनिया में तशरीफ़ लेके आए तो लोगों ने कहा कि इनका नाम मशहूर है काफ़ी, और सबसे बड़ा जो नाम है वो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के नाम से कि मौला को मौला हसन मुज्तबा कहा जाता है। यानी अरबी किरदार में एक ऐसी किरदार चलती है, अगर आप कुरान को पढ़ें तो तमाम अंबिया हैं, उनकी इज्जत, उनका वकार, उनका मुकाम अपनी जगह पे, लेकिन मुस्तफ़ा एक है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है मुस्तफ़ा, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा। बिल्कुल पूरी कायनात आलम में औसिया और भी हैं, और वलियों के भी, और नबियों के भी औसिया हैं और वली भी हैं, लेकिन कोई भी मुर्तज़ा नहीं। वाह वाह, उनमें एक अली मुर्तज़ा है, और वैसे ही मुर्तज़ा के साथ साथ वैसे ही अगर कुरान पढ़ते जाएं तो पूरी कायनात आलम में जितने भी औसिया हों, जितने भी औलिया हों, उनमें मुज्तबा एक है। यानी मुस्तफ़ा है, मुर्तज़ा है, मुज्तबा है, हुसैन अस्तफ़ा है, यानी वो चुना हुआ है। तो बीबी इर्तज़ा है, बीबी ज़हरा के लिए इर्तज़ा का लफ्ज़ है, यानी अल्लाह ने इनको चुना हुआ है। और ये ऐसे हैं कि जिनके लिए अल्लाह ने खुद कुरान में इनके लिए कहा, इनके घराने में। जब भी माशाल्लाह आपने प्रोग्राम के आगाज़ में बहुत ही खूबसूरत उस आया मजीदा की तिलावत की कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व यत्तहिरकुम तत्हीरा, कि ये वो हैं कि अल्लाह का इरादा है कि मैं इनसे रिजस को दूर रखूं। क्या बात है शाह साहब, ये बहुत ही अली रज़ा पैंतनी साहब, ये बहुत ही काबिल गौर बात है कि इनका दावा नहीं है कि हमसे रिजस दूर है। क्या बात है। अगर इनका ये दावा होता तो लोग एतराज कर सकते थे, लोग शक कर सकते थे कि ये है। इनका दावा नहीं, अल्लाह ने खुद कुरान में ये वाज़े कर दिया कि मैंने इनसे रिजस को दूर रखा। क्या बात है, क्या बात। तो पता चला ये ऐसे पाक ताहर तैयब हैं कि जब दुनिया में आए हैं तो इन्हें गुस्ल की जरूरत नहीं, जब दुनिया से गए हैं तो गुस्ल की जरूरत नहीं, बल्कि इनके बारे एक हदीस मुबारका अगर आप इजाजत दे, थोड़ा सा वक्त हो तो। मौला इमाम हसन मुज्तबा जब दुनिया में तशरीफ ले गए तो बीबी ने जब उन्हें सफेद पार्चे में लपेटा ना, तो मौला रसूल पाक आए तो कहने लगे मेरा बेटा मेरे पास लेके आओ। तो बीबी में फजल ने भी कहा, ये हदीसें 2-3 रवायात हैं, लेकिन मैं बीबी में फजल से गुफ्तगू करूंगा। तो उन्होंने कहा कि अभी मौला हसन को गुस्ल नहीं दिया। जब रसूल पाक ने सुना ना कि गुस्ल नहीं दिया तो गुलाब सीरत वाले का चेहरा गुलाब सूरत हो गया। अल्लाह आपको सलामत रखे। रसूल पाक के चेहरे पे जलाल है, सरकार फरमाते का तू नहीं जानती जिन्हें अल्लाह पाक करके भेजे उन्हें पाक करने की जरूरत नहीं है, तो इन्हें अल्लाह ने बस मेरा बेटा मेरे पास लेके आओ। तो जैसे हसन मुज्तबा को लाया गया। और एक बात और भी उलमा ने रवायात में लिखी है कि मौला हसन और हुसैन से पहले पूरी कायनात में किसी का नाम हसन और हुसैन नहीं, पूरी कायनात में, यानी इनसे पहले कोई नाम नहीं। उलमा ने अपनी किताबों में लिखा कि ये नाम अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक से पोशीदा रखे, उन्हें छुपा के रखा। एक रवायत में ये आता है कि रसूल पाक ने इनका नाम नामी इसमें ग्रामी मौला हसन मुज्तबा का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नवासों के नामों पे, यानी शब्बर और शब्बीर, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक नाम बहुत मशहूर है, उसे कहते हैं शब्बीर। तो इनका नाम शब्बर है, यानी शब्बर का माना हसन, शब्बीर का माना हुसैन। तो उनके नामों पे नाम रखा गया। अल्लामा साहब, इस पे थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि इमाम भी हैं, इमाम हसन अलैहि। बेशक बेशक, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी चीज पे आपकी तवज्जो थी, मबजूल करवाई थी कि ये इमामत का दूसरा कुरान, यानी हसन मुज्तबा दूसरे इमाम हैं। और मैं एक और भी बात वाज़े करता चलो छोटी सी, और ये बड़ी कमाल की बात है कि पूरी कायनात पे इनकी इताअत अल्लाह ने वाजिब की है। कुरान गवाह है कि ये ऐसे 12 इमाम हैं कि पूरी कायनात, बल्कि 12 का अदद ही कुछ कमाल है। साल के महीने 12 हैं, ये इमाम भी कायनात के 12 हैं। 24 घंटों में, यानी दिन में रात घंटे 12 हैं और रात में भी घंटे 12 हैं। और ये चूंकि हक के इमाम 12 हैं तो अल्लाह ने पूरे साल को जो है वो 12 महीनों पे मुश्तमिल रखा, यानी ये 12 में है। तो इमामत, ये इमाम दूसरे हैं, ये एक ऐसे इमाम हैं कायनात आलम में कि मौला इमाम हुसैन ने 10 साल जिनकी इमामत में बसर किए। अल्लाह आपको सलामत। मौला इमाम हुसैन ने 10 साल जिनकी इमामत में अपनी जिंदगी का वक्त गुजारा हो। और अगर मैं चाहता हूँ कि दुनिया तक जो नौजवान
نوجوان بچے سن رہے ہیں وہاں تک پیغام پہنچے کہ یہ واحد ایک ایسی شخصیت ہے کہ نماز پڑھتے وقت جہاں مولا حسن کے پیر تھے وہاں حسین کا سر تھا. کیا بات ہے. یعنی یہ ایسی شخصیت ہے کہ 10 سال تک اللہ آپ کو سلام 10 سال حسن کے تک قدم ہیں ان کے پیر ہیں وہاں حسین کا سر, کیونکہ نماز با جماعت جب بھی ادا کریں تو ہمیشہ مقتدی جو ہوتا ہے وہ امام کے پیچھے ہوتا ہے. تو یہ 10 سال کا عرصہ امام حسین نے جسے امام تسلیم کر کے گزارے ہوں اسے مولا حسن کہتے ہیں. بلکہ ان کے لیے تو رسول پاک کی حدیث مبارکہ بے شمار حدیثیں, لا تعداد حدیثیں, بلکہ دنیا میں جب آئے تو زبان چسائی, زبان چسانے کے بعد رسول پاک گھر سے لے کے مسجد میں آ گئے, مسجد نبوی میں. صحابہ کرام وہاں تھے, انہیں خبر پہنچی کہ پاک بی بی بطول کو اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے, اور رسول پاک جب لے کے آئے ہاتھوں پہ تو سرکار زبان چسا رہے تھے, حسن زبان چوس رہے تھے. بلکہ ہم اکثر عقیدت میں یہ کہا کرتے ہیں کہ 13 رجب کو جو باپ سے مال رہ گیا تھا وہ رسول پاک کی زبان سے بیٹے نے باپ کا مال سمجھ کے چوسا. یعنی جتنی شجاعت تھی, جتنی سخاوت تھی, جتنی شرافت تھی, جتنی عصمت تھی, جتنی طہارت تھی, وہ ساری کی ساری رسول سے حسن نے چوس کے لے لی. تو یہ حسن مجتبی جب لے کے آئے تو سرکار نے فوراً فرمایا, لوگوں سے کہا, صحابہ کرام سے کہا, بلکہ وہاں پہ جملہ اصحاب نہیں کہا, وہ کہا ایھا الناس, اے لوگو, یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں سے کہا, اے لوگو, حسین حسن و منی و انا من الحسن, اے لوگو حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. یعنی میرا گوشت پوشت ہڈیاں جو ہیں وہ بالکل ویسی ہیں جیسی حسن کی ہیں. اگر آپ حدیث قصہ پڑھیں تو حدیث قصہ میں رسول پاک نے یہی کہا ہے کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے, ان کا خون میرا خون ہے, ان کی ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں. بلکہ یہاں پہ ختم نہیں کیا, رسول پاک فرماتے ہیں جو ان کو دوست رکھے اس نے مجھے دوست رکھا, جس نے مجھے دوست رکھا اس نے اللہ کو دوست رکھا. جنہوں نے انہیں ناراض کیا انہوں نے مجھے ناراض کیا, اور جنہوں نے مجھے ناراض کیا انہوں نے اللہ کو ناراض کیا. اور جو بندہ اللہ کو ناراض کر کے وہ ویسے ہی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. رسول پاک نے فرمایا الحسن والحسین سیدۃ الشباب اہل الجنہ, یہ حسن اور حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان دونوں سے افضل ہے. ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں مولا حسن مجتبی کو اس دن سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں, اس دن سے. یعنی وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ رسول ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے, صحابہ کرام کی محفل تھی, اور حسن گود میں بیٹھے رسول پاک کی داڑھی مبارک سے کھیل رہے تھے. تو جب وہ کھیل رہے تھے تو رسول خطبہ دیتے ہوئے ان کو ہٹاتے نہیں تھے, یعنی الگ کرتے تھے, علیحدہ نہیں کرتے تھے. تو میں نے دیکھا کہ جو اس عالم میں رسول کو پیارا ہو تو پھر وہ ہمیں کیوں نہ پیارا ہو. تو صرف یہ ہے کہ یہ باغ نبوت کی, یہ اگر حقیقت میں دیکھو پنجتن پاک کی یہ چوتھی کڑی ہے اور باغ نبوت کی یہ تیسری ہے, کیونکہ خود رسول ہیں, مولا علی ہیں, بی بی فاطمہ زہرا ہیں اور مولا حسن مجتبی ہیں. پوری کائنات عالم میں 2 ہی امیر مشہور ہیں. اگر آپ دیکھیں تو 2 ہی امیر مشہور ہیں, ایک امیر المومنین علی ابن ابی طالب, ایک حسن امیر. ان کے علاوہ کوئی اور امیر مشہور ہوا ہی نہیں. اور یہ لفظ امیر یہ عقیدت کی بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں کتابوں کو سیر کر کے کتابوں کا ورکردانی کریں انہیں دیکھیں تو وہ بتائیں گی کہ یہ لفظ بنا ہی ان دونوں باپ بیٹوں کے لیے ہے. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے, علی سے پہلے امیر لگتا ہے, حسن کے بعد میں امیر لگتا ہے. یعنی علی امیر المومنین ہیں, حسن امیر ہے. اور شاہ صاحب ایک اور بھی گزارش کروں کہ پوری کائنات عالم میں 2 دسترخوان مشہور ہوئے, کیونکہ ٹاپک جناب مولا حسن مجتبی ہے تو ان کی ولادت ہے, ان کا آنا اس دنیا میں باعث رحمت بھی برکت. پوری کائنات عالم میں 2 دسترخوان مشہور ہوئے, ایک 22 جمادی الثانی کو, ایک 22 رجب کو. یعنی 22 جمادی الثانی کا دسترخوان مشہور ہے مولا حسن مجتبی کے نام سے کہ دسترخوان مولا حسن مجتبی, اور 22 رجب کا دسترخوان مشہور ہے امام صادق کی وجہ سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو دسترخوان مشہور ہے. ویسے دسترخوان تو رسول پاک مدنی والی سرکار کا بھی چل رہا ہے, سرکار قائم آل محمد امام زمان علیہ السلام کا بھی چل رہا ہے, اور ان کا تو امتیاز یہ ہے کہ یہ کائنات کو کھانا کھلاتے ہیں. اور صرف میں ہی نہیں کہتا, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ دہر میں کہ یہ گھرانہ وہ ہے جو کائنات کو کھانا کھلاتے ہیں. جب مریم اور عیسیٰ کی گفتگو اللہ کرتا ہے قرآن میں تو کہتا ہے یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں. جب ان کی بات کی ہے سورہ دہر میں تو اللہ کہتا ہے یہ کھانا کھلاتے ہیں. یعنی پتہ چلا کھلانا تو اللہ کا کام ہے, رزق دینا تو اللہ کا کام ہے, لیکن اللہ نے اپنے والی وہ صفت اس میں بیان کر کے بتا دی کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں کس کے لیے, صرف اللہ کی رضا کے لیے. تو جب وہ شاکر ان کا شکر کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تیرے شکریہ کی ضرورت نہیں, ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھانا کھلایا. تو مولا حسن مجتبی کائنات کی وہ واحد شخصیت, اگر جنت میں دیکھو تو یہ سردار ہیں,
बेशक बेशक जवाब मौला हसन मुज्तबा का एक मशहूर तरीन लफ्ज़ है तकी, मशहूर तरीन लफ्ज़ है सिब्त, मशहूर तरीन लफ्ज़ लक़ब है, और जो खुसूसी तौर पे अहले सुन्नत वल जमात की कुतुब में लिखा हुआ है कि रसूल पाक ने खुद लक़ब सैयद से नवाजा कि ये मेरा बेटा सैयद है। तो अरबी लुगत में सैयद का माना होता है सरदार, तो जो बादशाह हो, जो सरदार हो, उसे सैयद कहा जाता है। तो रसूल पाक ने इनसे कहा कि ये हसन मुज्तबा सैयद है, यानी इनके लक़ब में जो ज्यादा मशहूर है वो मुज्तबा। जब भी पुकारा जाता है हजरत इमाम हसन मुज्तबा, हजरत इमाम हसन मुज्तबा। तो आपने गुफ्तगू करते हुए है मेरे लिए 2 मिनट आपके? मैंने आपसे इतनी गुफ्तगू सिर्फ 2 मिनट इसलिए लेना चाहता हूँ आपसे कि आपने फरमाया कि ये हसन मुज्तबा चूंकि इमाम भी हैं, तो मैं सिर्फ ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इमाम कहते किसे हैं? क्या बात है। और हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि इमामत चली कहाँ से, और इमाम हसन मुज्तबा से इमामत आगे इमाम हुसैन में कैसे आई, तो इमामत का मतलब क्या है, ये आप हमारे नाज़रीन। इंशाअल्लाह ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि आपके इन सवालात का जो जवाब है वो सेरा दूँ और चंद लम्हों में दूँ। इमाम के लफ्ज़ी मानी है रहबर। इमाम के मानी बनते हैं आगे अमीर होकर चलना, सलारे कारवां। इमाम उसे कहते हैं कि जो रोशनी दिखाए मंजिल तक जाने के लिए। अगर मैं इमामत का एक ही जुमला कहूँगा और पूरी कायनात को समझ आ जाएगी और बच्चे बच्चे को भी समझ आएगी। इमाम उसे कहते हैं कि जो शरीयत रसूल लेके दुनिया में आए, जो उसकी हिफाजत करे, उसे इमाम कहते हैं। क्योंकि आप देख लें कि करबला के मैदान में मौला इमाम हुसैन के लिए जो बहुत ही मशहूर और रवायात हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में दीन बचाया, यानी पता चला इमाम उसे कहते हैं कि दीन अपना नहीं होता, लेके जो नबी आए हैं उसकी अच्छा वैसा ही पहुंचाएं जैसा रसूल ने पहुंचाया है, वैसा ही उसे रखें जैसा रसूल लेके आया है। और इमामत की वजह इसलिए ज़रूरत पेश आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिलसिला रिसालत, सिलसिला नबूवत आका नामदार सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म कर दिया कि इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं। कुरान गवाही दे रहा है, रसूल की हदीसें गवाही दे रही हैं। लेकिन अल्लाह ने क़यामत तक के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत को तनहा नहीं छोड़ा कि कोई ये ना कहते कि अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा चले गए तो अब इमाम और इस उम्मत को संभालने वाला कोई नहीं। तो अल्लाह ने सिलसिला इमामत जारी रखा। यानी अगर मुझे आप इजाज़त दे तो सूरह बकरा में जाके देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कह रहा है कि उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ने तुम्हारा कुछ कलिमा से इम्तिहान लिया। तो अल्लाह कह रहा फ़ातिमा, अगर तू कामयाब हो गया तो फिर मैं तुझे लोगों का इमाम बना दूंगा। लफ्ज़ इमाम यहीं से समझ आएगा, मैं तुझे लोगों का इमाम बना दूंगा। क्योंकि माशाल्लाह हमारे फैसलाबाद की बहुत ही मशहूर मरूफ शख्सियत साथ हमारे बैठी हुई है, और ये सना खान मुस्तफ़ा भी हैं और कसीदा गोहे अहले बैत भी हैं। और अगर मुझे इजाज़त मिली 2-3 मिनट की तो मैं इंशाल्लाह बोलूंगा कि कसीदा कहता किसने कहा। जी ज़रा तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद बड़ी प्यारी गुफ्तगू हो रही है जनाब इमाम हसन मुज्तबा पे। तो इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। जी माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू। अल्लामा ग़ुलाम अली हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मौला हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम पे डिबेट जारी है। तो अभी हमारे पास अली रज़ा पंजतनी साहब मौजूद हैं, उनसे ज़िक्र अहले बैत पे, ज़िक्र इमाम मौला हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम पे एक कसीदा हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज हमें इमाम हसन मुज्तबा पे कसीदा सुनाएं। जी गजल हवा के गुनगुनाए, गजल हवा के गुनगुनाए, हसन है आए, हसन है आए, गजल हवा के गुनगुनाए, हसन है आए, हसन है आए, हवाओं ने भी दिए जलाए, हवाओं ने भी दिए
جلائے حسن ہے آئے حسن ہے آئے گجل ہواؤں کے گنگنائے. اور شاہ جی شعر دیکھیے. عطائے رب جہان دیکھو حسن کی آمد کی شان دیکھو. عطائے رب جہان دیکھو حسن کی آمد کی شان دیکھو. تمام حوریں تمام حوروں نے گیت گائے حسن ہے آئے حسن ہے آئے ہواؤں نے بھی دیے جلائے. اور امام حسن علیہ السلام کی آمد پہ کیا ہوا ہے؟ کنارے سب کے لگے سفینے حسن جب آ گئے مدینے تو بچیوں نے یہ گیت گائے حسن ہے آئے حسن ہے آئے گجل ہواؤں کے گنگنائے. حسن ہے آئے حسن ہے آئے ہواؤں نے بھی دیے جلائے. حسن ہے آئے حسن ہے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہواؤں نے بھی دیے جلائے حسن ہے آئے. جی ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا کلام. ہواؤں نے بھی دیے جلائے حسن ہے آئے حسن ہے آئے. تو علامہ صاحب کیا خوبصورت کلام کہا ہے علی بھائی نے. ہواؤں نے بھی دیے جلائے. بے شک اسی میں آپ سے یہی بات کر رہا تھا کہ آپ نے پوچھا بھئی امام حسن مجتبیٰ امام بھی ہیں، تو میں آپ کو اختیارات امام ہی بتانے لگا تھا کہ امام ہوتا کون ہے. تو امام کے حوالے سے جب میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کلام سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ سورہ بقرہ میں اگر آپ جائیں تو رسول اپنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر تو کامیاب ہو جائے تو میں تجھے لوگوں کا امام بنا دوں. تو اگر لوگوں کا امام بننا ہے تو اگر اس آیت پہ توجہ کریں تو امام العالمین نہیں بن رہے حضرت ابراہیم، یعنی وہ انسان پہلے ہیں، مسلمان پہلے ہیں، مومن پہلے ہیں، نبی پہلے ہیں، خلیل اللہ پہلے ہیں. اس کے باوجود اتنی ڈگریاں رکھنے کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو امتحان دے کے پاس ہو جائے تو تجھے امام بناؤں گا. پتہ چلا امامت کتنا بڑا عہدہ ہے یا امامت کتنی بڑی ایک ڈگری ہے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہتا قال ومن ذریتی، تو پھر اللہ کیا میری ذریت میں دے گا. یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہونے کے باوجود یعنی اللہ نے کہا نبوت تیرے خاندان میں ہی ہے، تو امامت بھی حضرت ابراہیم اپنے ہی خاندان میں مانگ رہے ہیں. اور جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جتنا بھی خاندان ہے، ان کا نان کا گھر ہو یا داد کا ہو، تو وہ سارا ہی خاندان ابراہیمی ہے. تو وہ خاندان میں رکھے. تو امام کے حوالے صرف اتنا کہوں گا کہ پوری کائنات عالم کا علم جس کو اللہ نے عطا کیا ہو، یعنی علم لدنی کا مالک جسے بنایا ہو. اگر کوئی پوچھے کہ بھائی امام غیب کا علم جانتا ہے کو نہیں جانتا، تو ہم یہ نہیں کہتے بھی امام غیب کا علم جانتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کا علم دیا ہے. تو اگر کوئی امام کے علم غیب پہ شک کرے تو وہ ان کے علم پہ شک نہیں کرتا، وہ اللہ کی عطا پہ شک کرتا ہے. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ امام کا علم اپنا. دیکھیں نا مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک نے علم کا 1000 باب پڑھایا اور میں نے ہر باب سے 1000 باب ایجاد کیا. بے شک بے شک. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری تربیت اللہ نے کی ہے اور علی کی تربیت میں نے کی ہے. تو یہ پتہ چلا کہ امام ہوتا ہی وہ ہے جس کی تربیت رسول کرے. تو اگر علی کی تربیت رسول اللہ نے کی ہے تو حسن مجتبیٰ کی تربیت بھی رسول اللہ نے کی ہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں حسن مجتبیٰ کا ایک وہ ابھی علی بھائی نے ایک جملہ پڑھا کہ مدینے میں جب حسن ہیں آئے تو مدینے کی گلی میں ایک صحابی سے روایت ہے کہ رسول کندھوں پہ حسن مجتبیٰ کو اٹھا کے لے جا رہے تھے. ایک روایت میں ہے کہ دونوں شہزادوں کو تو لے کے جا رہے تھے, تو ایک صحابی نے کہا بھی کتنی خوبصورت سواری ہے, کیا بات, کتنی خوبصورت سواری ہے. تو رسول اکرم نے کہا کہ سواری کے علاوہ سوار دیکھ کتنے خوبصورت ہے. تو جس کے سوار اتنے خوبصورت ہے وہ سواری خوبصورتی کیوں نہ ہو. تو پتہ چلا بھی حسن مجتبیٰ وہ شخصیت ہے کہ جس کے ناز خود اللہ نے بھی اٹھائے ہیں, جس کے ناز خود رسول اللہ نے بھی اٹھائے ہیں, جس کے ناز علی مرتضیٰ اور خود پاک بی بی زہرا نے اٹھائے ہیں. تو جب مولا حسن مجتبیٰ صلی اللہ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کے آئے تو آتے ہی, میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ان کے آتے ہی جو تبدیلیاں آئی ہیں کائنات میں. تو آخری جملہ کہہ رہا ہوں میں مولا حسن مجتبیٰ کے لیے. حسن مجتبیٰ کے فضائل میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ بالکل دقیق سا جملہ ہے, اللہ جانے کسی کی سمجھ میں آتا ہے یا نہیں, لیکن باریک سا ہے کہ جس کی تشنگی اور اسیری پر, تشنگی اور سیری پر, یعنی اگر وہ سیر ہو جائیں, ان کی سیری اور تشنگی پر امت محمدی کا محمد کی موجودگی میں عید کا اہتمام ہونا. یعنی رسول پاک نے کہا کہ دیکھو حسن نے دودھ پیا ہے کہ نہیں, اگر دودھ پیا ہے تو روزہ نہیں. یعنی رمضان میں آنے کا, اور آخری رمضان یعنی چاند دیکھنا بھی, شوال کا چاند نظر آیا کہ نہیں. تو رسول پاک نے فرمایا گھر سے پتہ کرو, اگر حسن نے دودھ پیا ہے تو عید ہے, اگر دودھ نہیں پیا تو پھر روزہ ہے. تو یعنی پوری امت کا جو فیصلہ کر دے حسن مجتبیٰ کی پیاس پہ, تشنگی پہ, تو اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ ہماری دعا ہے شاہ صاحب آپ کے توسل سے, اور میں آپ کی پوری ٹیم کو یہ مبارکباد پیش کروں گا کہ جو الفلاح کی جتنی بھی آؤ فلاح کی طرف جو چینل ہے اس کی جو پوری ٹیم اور جتنی ماشاءاللہ انہوں نے یہ محنت اور لگن سے یہ کام شروع کیا, ایک ایسے اقدام کی طرف آپ نے قدم اٹھایا, ایسے ایک سلسلے میں دیکھا کہ جب دنیا کے پاس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں, ہم آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں. گھر تک نہیں, گل ہوگا کہ آپ اگر گاڑی میں بیٹھے ہیں تو ہم دین کی باتیں آپ گاڑی تک پہنچا دیتے ہیں. میں آپ کی ٹیم کو بھی اور آپ کی بھی دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اس چینل کو بھی, اور اس چینل پہ جتنے آپ پروگرامز کر رہے ہیں ان پروگراموں میں جو دین کا کام ہو رہا ہے نیکی کا, تو وہ سلسلے میں آپ کو بھی اور آپ کی پوری ٹیم کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا. اور ایک بار پھر تمام مومنین کو بھی اور خصوص بالخصوص سرکار قائم آل محمد کو بھی دل کی گہرائیوں سے مولا حسن مجتبیٰ کی آمد کی مبارکباد دیتا ہوں. اور میں یہ اس دعا پہ میرا آخری جملہ ہے کہ اس دعا پہ دعا ہے کہ جب بڑے گھروں میں خوشی ہوتی ہے تو وہ غریب مسکین لوگوں میں کچھ نہ کچھ تقسیم کرتے ہیں, انعامات دیتے ہیں. تو آج کائنات کے سب سے بڑے گھر میں خوشی ہے, تو آؤ پوری امت مل کے ہم اللہ سے, اللہ کے رسول کے گھر سے کچھ مانگ لیں. اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ مالک اس شہزادے کی آمد کا صدقہ جتنے مومن مومنات گناہ گار ہیں ان کی شفاعت عطا فرما ہمیں, اور رب العزت ان کے گناہ کو کفارہ عطا فرما. پروردگار عالم ہم سب کو سیرت محمد مصطفیٰ اور سیرت پنجتن پاک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ جی, یہ تھے علامہ صاحب, علامہ غلام علی حیدری صاحب, جو حسن مجتبیٰ علیہ السلام پہ ڈیبیٹ کر رہے تھے. اور ہم آخر میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ علامہ صاحب ایک دعا خیر جو ہے آپ کر دیں, جو کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بار الہ محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ جو آؤ فلاح کی طرف, یعنی اگر کہا جائے تو حیا علی الفلاح, اس فلاح کی طرف آؤ جو تیری ہی طرف سے بلاوا آتا ہے انسان کو. مالک جو قدم اٹھائے ہیں ان کو, ان کے اس ٹیلی ویژن کے چینل کو اور ان کی پوری ٹیم کو مالک کامیابی عطا فرما. پروردگار اعلیٰ, میرا بہت پیارا اور پیاری شخصیت میرا بیٹا علی رضا پنجتنی, جس نے قصیدہ خوانی ابھی مولا حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں پیش کی, گلہائے عقیدت پیش کی ہے, اور قبلہ شاہ صاحب جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور جو ہماری اور آپ کی بخشش کا وسیلہ بنے. پروردگار ان کی زندگی دراز فرما. پروردگار عالم بہک کے محمد و آل محمد ان کی محنتوں کو, ان کی کاوشوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اور خصوص بالخصوص تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں آج اس شہزادہ امن کی آمد کے سلسلہ میں مالک اس کرونا
جیسی وبا سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما اور تمام مومن مومنات کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کے دشمنوں کو نستہ نبود فرما، خصوص بالخصوص ہم سب کو نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما اور قرآن مجید کی تلاوت کر کے تلاوت میں تفکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔